اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا طاعون کی بیماری آئے گی اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے باپ دادو نے بھی کبھی نہیں سنی تھی، اور وہ اب ہم سب اس سے گزر رہے ہیں۔ ایسے فرمایا جب لوگ اللہ کا امر چھوڑ دیں گے زکوٰۃ دینا ختم کریں گے، اللہ قحط سالی ان کی فصلیں برباد کر دیں گے چونکہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، ان کے کاروبار تباہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا۔ ایسے حضور نے فرمایا جس وقت لوگ نبی کی شریعت کے خلاف فیصلے کریں گے، ہمارے گودے، ہمارے وڈیرے، ہمارے سردار برادری بیس پر بیٹھ کر رشتہ داریوں کے تعلق پر فیصلے کرتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ جس وقت تم قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو دیکھو گے، حضور نے فرمایا میری امت میں اختلاف آ جائے گا۔ آج ہم ساری مصیبتوں کا شکار۔ پہلی درخواست ہے کہ اللہ سے ہم سچے دل سے توبہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ آپ کو توفیق دے تو تبلیغ میں وقت لگائیں، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ میں تو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، ہم اپنے مدرسے کے 10 بچوں کا کھانا نہیں پکا سکتے۔ اللہ ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی ملتان سے، کوئی بہاولپور سے، کوئی کہیں سے، ان میں ہمارے بھائی ارشد، یہ ان کے والد بزرگوار اس پرانا سالی اور بڑھاپے میں حاجی چندوجہ صاحب اور بھی کئی دوست اتنا لمبا سفر کر کے وہاں خانپور ہمارے پاس پہنچے، ہم ان کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ اب دعا کرتے ہیں، ہم نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، کھانا تقسیم ہوگا، پھر اس کے بعد ان حضرات نے آپ کی کچھ لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ کس کس چک کا کون کون آدمی اس وقت ضرورت مند ہے۔ ہم اپنی استعداد کے مطابق ان کی ضرورتوں میں، ان میں سے آٹا بھی ہے، راشن بھی ہے، اور اس طریقے سے اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو آپ میں تقسیم کریں گے۔ خدا کے لیے ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہم اپنے نبی کی رات کی روتی ہوئی دعاؤں کے صدقے سے ہم پہ حال پر کرم فرما دے۔ تیرے محبوب نے جو کام ہمارے ذمہ لگایا تھا اللہ آج ہم اس سے غافل ہیں، یہ ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو دین کے لیے قبول کر لے، ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ ان کے جتنے گھر اجڑے ہیں سب کو آباد فرما دے۔ اے اللہ تیرے گھر جو مسجد اور تقدس کی جگہ، عبادت کی جگہ، تلاوت کی جگہ، ذکر کی جگہ، دعوت کی جگہ، خدمت کی جگہ تھی، آج ہم نے وہاں دنیاوی کا باتیں کرنا شروع کی جس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ تو اس سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں یہ گھر بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ان دوستوں کے ساتھ جتنا یہ تعاون ہمارے ساتھی کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ ہمیں توفیق عطا کر، اپنے فضل سے توفیق عطا کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔